آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات اور حرام شادی شدہ من النساء عورتیں بھی۔ محصنہ کا ایک معنی تو خاوند والی عورت ہے اور اس کا دوسرا معنی پاک دامنہ بھی ہوتا ہے، گویا محصنہ عفت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں پر محصنہ کا معنی منکوحہ یعنی خاوند والی عورت ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ یہ عورت بھی اپنے خاوند کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے حرام ہے، تاہم یہ قسم وقتی محرمات میں سے ہے، ابدی نہیں۔ کوئی منکوحہ عورت طلاق یا بیوگی کے بعد دوسرے شخص کے نکاح میں جا سکتی ہے، الا ما مگر جن کے مالکت مالک ہوں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ۔ والمحصنات من النساء اس سے پہلی آیت میں حرام رشتوں کا ذکر تھا، وہ تو برصورت حرام ہے۔ خاوند میں سے کوئی عورت کسی کی لونڈی بن کر آ جائے، اس بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ دو بہنوں کو جمع کرنا صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ ایک مالک کی لونڈیاں ہوں تب بھی اسے دونوں سے صحبت حرام ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ جن عورتوں کے شور موجود ہوں ان سے نکاح بھی حرام ہے۔ ہاں جنگ کی صورت میں دارالحرب سے جو عورتیں قیدی بن کر آئیں تو اموال غنیمت کے تقسیم کے بعد جن کے حصے میں آئیں گی ان کے لیے استبراء کے بعد ان سے صحبت جائز ہے، خواہ پیچھے ان کے خامد موجود ہی کیوں نہ ہوں۔ استبراء یہ ہے کہ وہ عورت ایک حیض سے پاک ہو جائے یا اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہو جائے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے 8 ہجری میں حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے مقابلہ کیا اور فتح پائی، بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے۔ تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصے میں آئیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شور موجود تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ احسان کا لفظی معنی محفوظ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ چند معانی میں آیا ہے۔ نمبر 1 شادی شدہ عورتوں کے معنی میں، جیسے اس آیت کے شروع میں المحصنات اس مفعول کا صیغہ ہے۔ نمبر 2 آزاد عورتوں کے معنی میں جیسے اگلی آیت میں ہے۔ نمبر 3 پاک دامن عورتوں کے معنی میں جیسے اگلی آیت میں ہے۔ کتاب اللہ یہ لکھ دیا ہے اللہ نے، علیکم تم پر، وحل اور حلال کر دی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء جو علاوہ ہیں، ذالکم ان کے، کتاب اللہ علیکم یعنی جن حرام رشتوں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان سے نکاح نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کا ماننا تم پر لازم ہے۔ وحل لکم ما وراء ذالکم یعنی ان کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں بشرط کہ حدیث میں ان کی حرمت نہ آئی ہو۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی عورت کے ساتھ کی خالہ یا پھوپھی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایسی چند اور صورتیں بھی ہیں، مثلا 4 سے زیادہ عورتیں بیک وقت نکاح میں رکھنا، ان تبتغوا بشرط کہ تم تلاش کرو، باموالکم اپنے مالوں کے بدلے، محسنین نکاح میں لانے والے ہو۔
غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ فرمایا ان تبتغوا باموالکم، موضم ہے کہ ان مذکورہ محرم کے سوا سب حلال ہیں مگر 4 شرطوں کے ساتھ۔ اول یہ کہ طلب کرو یعنی دونوں طرف سے زبانی حجاب و قبول ہو، دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، تیسرے یہ کہ ان عورتوں کو قید دائمی قبضہ میں لانا غرض ہو، صرف مستی نکالنے کی غرض نہ ہو جیسے زنا میں ہوتا ہے، یعنی وہ عورت اس مرد کی بندی ہو جائے، چھوڑے بغیر نہ چھوٹے، یعنی کسی مہینے یا برس مدت کا ذکر نہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متع حرام ہے اور حلالہ بھی، کیونکہ اس میں بھی جماع کے بعد طلاق کی نیت ہوتی ہے۔ چوتھی یہ کہ چھپی یاری نہ ہو، مراد لوگ نکاح کے شاہد ہوں، کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یہی 4 شرطیں صحیح سے سمجھ آ رہی ہیں۔ اس چوتھی شرط میں یہ بھی شامل ہے کہ نکاح ولی کر کے دے، کیونکہ ولی کے بغیر نکاح چھپی یاری میں داخل ہے۔ اسلام نے ولی کے بغیر نکاح کو باطل قرار دیا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پھر جو فائدہ اٹھایا تم نے، بھی اس کے بدلے، منہن ان سے، فاتون تو تم دو انہیں، اجورہن ان کے مار، فریضہ مقرر شدہ۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے فائدہ اٹھاؤ یعنی صحبت کرو، ان کے پورے مار ان کے حوالے کرو۔ اکثر پہلے اور پچھلے مفسرین نے یہی معنی کیے ہیں کہ استمتاع سے مراد نکاح شرعی جس کی 4 شرطوں کا پہلے بیان ہو چکا ہے کے بعد صحبت ہے۔ رافضیوں نے اس سے متع کا جواز ثابت کیا ہے، مگر علماء اہل سنت بالاجماع اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ ہجرت کے بعد ابتدائی برسوں بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس عید کی روح سے نہیں بلکہ اس رواج کی بنیاد پر جو اسلام سے پہلے چلا آ رہا تھا، بعض مواقع پر حسب ضرورت متع کی اجازت دی، مگر بعد میں نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں سے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ صبرہ بن محبت جونی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، سو اب جن کے پاس متع والی عورتیں ہیں وہ انہیں چھوڑ دیں، اور جو مال تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔ نیز متع والی عورتیں نہ لونڈیاں ہیں نہ بیویاں، تو ان سے متع کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ والا، اور نہیں، جناح کوئی گناہ، علیکم تم پر، فیما اس کمی بیشی میں کہ تم بام راضی ہو جاؤ، بھی اس کے ساتھ، من بعد الفریضہ مقرر کر لینے کے بعد۔ ولا جناح علیکم، یعنی اگر خامد اور بیوی باہم رضامندی سے طے شدہ مہر میں کمی بیشی کر لیں تو کچھ حرج نہیں۔ ان اللہ کانا، بلا شبہ اللہ ہے، علیماً خوب جاننے والا، حکیماً بڑا حکمت والا۔ محرمات کی پہلی قسم نسبی اعتبار سے ہے، جیسے ماں، بیٹی، بہن وغیرہ۔ دوسری قسم رضائی ہے، اور اس میں وہ رشتے آتے ہیں جو دودھ میں شرکت کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری قسم مساہرت کی ہے، یعنی وہ رشتے جو دامادی سسرالی کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ گزشتہ دروس میں تینوں قسم کے محرمات کے نکاح کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج کے درس محرمات کی چوتھی اور آخری قسم کا بیان ہے، اور اس میں منکوح عورتیں آتی ہیں۔ ارشاد ہے، والمحصنات من النساء، اور خاوند والی یعنی منکوح عورتیں بھی تم پر حرام ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو عورت کسی شخص کے نکاح میں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نکاح نہیں کر سکتا۔ نکاح ثانی کے لیے پہلے نکاح کا فسخ ہونا ضروری ہے، اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا اس منکوح عورت کا خاوند خود طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں جس کی روح سے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جا سکے جس کا نکاح پہلے کسی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ مرد کو 4 بیویوں کی اجازت دی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو، مگر بیویوں کو اس کی ہرگز اجازت اسلام میں نہیں دی گئی کہ ایک وقت میں 2 یا کئی شوہر رکھیں۔ اس کی بے شمار معقول وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو اولاد کا فساد ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کس کی اولاد ہے، اور یہ فساد بے شمار فسادوں کی جڑ بن سکتا ہے۔ لہذا سختی سے منع کیا گیا ہے کہ شادی شدہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں، صرف ایک
صورت بنتی ہے کہ مال غنیمت کے ساتھ اگر کچھ عورتیں بھی پکڑی جائیں تو ان سے کچھ شرائط پوری کرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کفر و ایمان کے درمیان جنگ کے بعد مسلمانوں کو مل جائے، اس میں عورتیں، مرد اور بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلام کی پاکیزگی اور اس لطافت اس غلاظت کو کیوں قبول کر سکتی تھی؟ اس لیے اسلام نے نہ صرف منقوہ عورت سے نکاح کو حرام قرار دیا بلکہ پہلے شوہر سے علیحدگی کے بعد بھی ایک احتیاطی مدت مقرر کر دی ہے کہ اس میں وہ عورت دوسرے مرد کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اس کو عدت کہتے ہیں۔ جوان ہو تو 3 حیض اور حیض آنا بند ہو گیا ہو یا ابھی شروع ہی نہ ہوا ہو تو 3 مہینے ہے، اور دوسرے ملک سے گرفتار ہو کر آنے والی باندیوں کے لیے 1 حیض ہے کہ اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ وہ اپنے سابق شوہر سے حاملہ نہیں ہیں۔ اگر کسی دشمن ملک سے جنگ ہو، وہاں عورتیں گرفتار کی جائیں اور باندی بنا لی جائیں تو گو ان کے شوہر دارالحرب میں موجود ہوں، لیکن اسلامی مملکت میں ایسی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو قرآن نے الا ما ملکت ایمانکم سے ذکر کیا ہے، یعنی جن عورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ان کے سوا سب حلال ہیں، 4 شرطوں کے ساتھ۔ اول یہ کہ زبان سے حجاب قبول دونوں طرف سے ہو جائے، دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، تیسری یہ کہ ان عورتوں کو قید میں لانا اور اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، صرف عیاشی شاودرانی مقصود نہ ہو جیسے کہ زنا میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس کی زوجہ ہو جائے، چھوڑے بغیر کبھی نہ چھوٹے۔ مطلب یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو، اس سے متعلقہ حرام ہونا معلوم ہو گیا جس پر اہل حق کا اجماع ہے۔ چوتھی شرط جو دوسری ایتوں میں مذکور ہے یہ ہے کہ مخفی طور پر دوستی نہ ہو، یعنی کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں اس معاملے کی گواہ ہوں۔ اگر بدون 2 گواہوں کے حجاب قبول ہوگا تو وہ نکاح درست نہ ہوگا، زنا سمجھا جائے گا۔ الغرض اللہ نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں ان میں ہر لحاظ سے بہتری ہے، اور جن عورتوں سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے اس میں بھی مصلحت ہے۔ جائز نکاح کے ساتھ جو شرائط پابندیاں عائد کی ہیں ان میں بھی حکمت پوشیدہ ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین پر صدق دل سے یقین رکھے اور ان پر عمل پیرا رہے، کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حتیٰ کہ ہر ضعف، کمزوری، حاجت، پریشانی کو جانتا ہے، اور اس کی ہر بات اور ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم حکمت پوشیدہ ہے، لہذا انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔